میں آپ سب کو یہاں خوش آمدید کہتی ہوں اس لیے کہ آج ہمارا پارٹی کا فاؤنڈیشن ڈے ہے. آج گئے 7 وری پی ڈی پی ایس بنامتس. آج 27 سال ہو گئے ہیں مفتی صاحب کی جو زندگی کی جدوجہد تھی کہ میں جموں کشمیر میں ایک بہتر متبادل دینا چاہتا ہوں. آج اس کے 27 سال پورے ہو گئے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ ہم جو مفتی صاحب نے جو ایک ویژن دیا تھا، ایک نظریہ دیا تھا، پی ڈی پی اس پہ قائم اور دائم ہے. ہم آج ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ اس فاؤنڈیشن ڈے کو منانا چاہتے تھے، پر چونکہ آپ کو پتا ہے پورے ریاست میں سیلابی صورتحال ہو گئی، بارشیں بہت ہو گئی، خاص کر راجوری پونچھ میں جان و مال کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا. یہاں بھی بہت ہمارے لوگ پریشان رہے، یاترا کی وجہ سے بھی لوگوں کو یہاں آنے میں دقتیں تھیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم اس کو مؤخر کرتے ہیں، آگے چل کے اس کو ہم منائیں گے. اور آج میں اس موقع پہ اپنے جو ورکر ہیں اور اپنے کولیگس ہیں سب کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آج ہمارا جو پی ڈی پی کے 27 سال پورے کیے، اس کے باوجود کہ ہمارے اوپر بہت وار کیے گئے، ہمارے اوپر بہت حملے کیے گئے، مگر میرا ورکر، میرے ساتھی میرے ساتھ کھڑے رہے، میرے اس جدوجہد میں شامل رہے. تو آج ہم نے کچھ ایک ریزولوشن جس کی کاپی آپ کو ملے گی، میں مختصراً اس کے کچھ پوائنٹس پڑھوں گی. مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے کافی سارے سوال کرنا چاہتے ہیں. ایک تو سب سے پہلا جو ہمارا رہا ہے جس کے لیے پی ڈی پی وجود میں آئی، وہ یہ ہے کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس کے پرامن حل کے لیے اور اس کے ساتھ آج بشمول 370 35A اور ہماری جو شناخت ہے اور اسٹیٹ ہوڈ، اس کے لیے پی ڈی پی جو ہے وعدہ بند ہے. ہم جدوجہد کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس کو حاصل کرتے رہیں گے، کیونکہ پیس ود ڈگنیٹی اگر جو مفتی صاحب کا نعرہ تھا اگر وہ قائم کرنا ہے تو اس کے لیے بات چیت، ریکنسیلیشن، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بہت ضروری ہیں. اس پہ ہم کام کریں گے. تیسری بات کہ مفتی محمد سعید صاحب کا جو ویژن ہے وہ تب تک آگے نہیں چل سکتا جب تک جموں کشمیر، وادی کشمیر اور جموں ایک ساتھ نہ چلے، جب تک ہم ایک دوسرے کا دکھ درد نہ سمجھے، جب تک ہم ایک دوسرے کی ترقی کے لیے اکٹھے کام نہ کریں. تو ان دونوں ریجنز کو پہلے بھی مفتی صاحب نے بہت کام کیا. ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم قدم جیسے کرگل اور لداخ کے لیہ کے لوگ اکٹھے چلے، ہم بھی کوشش کریں گے، ہماری کوشش رہے گی کہ ہم ساتھ ساتھ چلیں. اس کے علاوہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کشمیر کو، جموں کشمیر کو ایک کوزے میں بند کیا گیا ہے. جموں کشمیر سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے درمیان ایک اہم رابطہ بن سکتا ہے. جو پرانے زمانے میں ہمارے راستے تھے، چاہے سلک روٹ تھا یا دوسرے راستے تھے، جہاں سے ہمارے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، انہوں نے اپنی ثقافت اور ہمارے جو دین ہے اس کی یہاں تعلیم دی. ہم چاہتے ہیں یہ راستے دوبارہ چاہے لائن آف کنٹرول پہ ہو یا ایل او سی کے ہو، یہ آر پار جو راستے ہیں وہ آواجاوی اور تجارت کے لیے کھولنے کے لیے ہم جدوجہد کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مفتی صاحب نے اپنے کم قلیل وقت میں، جب ہم نے 2004 میں اڑی چلو کا نعرہ دے کے 14 جانوں کی شہادت دی اور 2005 میں راستہ کھلا، جو بدقسمتی سے مظفر آباد، راولا کوٹ بند کیا گیا ہے، ہم اس کو ٹریڈ کے لیے پھر سے کھولنے کے لیے مرکزی سرکار سے استدعا کرتے ہیں. اور ساتھ ہی جو شاردا پیٹھ ہے، جیسے ہمارے سردار بھائیوں کا پاکستان میں جو گرو نانک دیو جی کی پیدائشی جگہ ہے، جو وہاں کا گردوارہ ہے، وہاں جانے کی ان کو اجازت دی جاتی ہے. اسی طرح ہمارے کشمیری پنڈت بھائی بہن ہیں، ان کے لیے شاردا پیٹھ کھولا جانا چاہیے. اور تمام سیاسی قیدی اور جو زیر حراست افراد ہیں ان کے رہائی کا مطالبہ بہت سال سے کرتے رہے، جو انڈر ٹرائلز ہیں، جو پی ایس سی یو اے پی کے اندر ان کو بند رکھا اور ان کی کاروائی بھی نہیں ہوتی. 5-6 سال سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اور جن کی کاروائی ہوتی ہے، جن کو بیل ملتی بھی ہے، ضمانت ملتی بھی ہے، جیسے شبیر شاہ صاحب ہیں، سپریم کورٹ نے ضمانت دی، اس کے باوجود بند ہے. ان میں سے کئی لوگ جیسے جماعت اسلامی کے لیڈر ہیں، جیسے میاں قیوم صاحب ہیں، بہت بیمار ہیں اور ان کی بیماری کا ہم سنتے ہیں. مگر جو عام خام گھروں سے غریب بچے اس وقت ملک کی مختلف جیلوں میں بند ہیں،
अंडर ट्रायल है, उनकी कोई अदालती कार्रवाई नहीं हो रही, वो बीमार हैं, उनकी बात कोई नहीं करते हैं। हम उस पर भी मरकजी सरकार को कहना चाहते हैं, उस पर नजरसानी करनी चाहिए और जब तक इनका केस प्रूव हो जाए इनको बेल पे रिहा किया जाना चाहिए। इसके अलावा जिन इलाकों में मिलिटेंसी कम हो गई है, जैसे कि खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ना के बराबर है, तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस्तिदा करते हैं कि वहां से आर्मी को निकाल के बैरक्स में वापस भेजा जाए। ये कोई नई बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बात हम बहुत पहले से करते आए हैं और आज इसको हम रिपीट कर रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो कुदरती वसाइल है, आपने देखा हमारी माइनिंग के लिए बाहर से ठेकेदार आते हैं, हमारे नाले, हमारे जंगल किस तरह बेदर्दी से काटे जाते हैं। हमारा सबसे बड़ा वसाइल हमारे पानी के जखीरे, जिसको इस्तेमाल करके बिजली पैदा होती है और सारी बिजली पूरे मुल्क में जाती है, पर हमें इतनी महंगी बिजली मिलती है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हम मरकजी सरकार से ये भी डिमांड रखते हैं कि या तो हमें उसके बदले मुआवजा मिले या कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट हमें ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि उमर साहब ने वादा तो किया था 200 यूनिट बिजली में फ्री दूंगा, वो तो नहीं दे दी उन्होंने, मगर कम से कम अगर हमें मुआवजा या पावर प्रोजेक्ट वापस मिले तो हमारी कई जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सकती हैं। और इसके साथ पीर पंचाल और चनाब वैली में काफी देर से डिमांड रही है कि हमारा अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बनना चाहिए। हम इस मांग को दोबारा दोहराते हैं ताकि वहां भी जो डेवलपमेंट है पूरी तरह से हो जाए और कश्मीरी पंडितों की वापसी हम चाहते हैं बाइज्जत तरीके से, उसके लिए हम पूरी कोशिश करते रहेंगे। और जो ईरान और दूसरे इस वक्त मुस्लिम ममालिक में जो जंगी सूरत हाल है, हम इस वक्त उनके साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि ये जो खून खराबा हो रहा है इसको बंद किया जाए, तमाम लोग जो हैं अपनी जिंदगी आराम से गुजारे। और सबसे आखिर में 5 अगस्त जिस दिन हमसे सब कुछ छीना गया है, जिसके बारे बाद यहाँ बात करना खत्म हो गया है। आप लोग तो शायद भूल जाएंगे, जब आप लोगों को भी ज्यादती हुई है तो हमने आवाज उठाई, मगर 5 अगस्त के दिन हमारे तमाम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में 370 की बहाली के लिए, मसले कश्मीर के पुरअमन हल के लिए, 35A की बहाली के लिए एक पूरा धरना देंगे। और आखिर में मुझे मालूम है ये बातें आपको लगता होगा ये शायद जबानी खर्चा नहीं, आप जानते हैं जो इसको जम्मू कश्मीर के हालात हैं, ऐसे में ये बातें करना कितना मुश्किल है। इसके लिए मैंने पहले ही और मेरी पार्टी ने पहले ही बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। आपको पता है कि हमारी पार्टी को किस तरह तार किया गया, हमारे वर्कर्स को क्या किया गया, हमारा यहाँ बैठा है वहीद परा 2 साल इसको बंद किया, यासिर ऋषि के साथ क्या किया गया, इसको कितना ब्लैकमेल किया गया, हमारे लीडरों के साथ क्या किया, मेरे घर वालों के साथ। इल्तिजा जिसने 2019 में बात की, आवाज उठाई, वो तो पॉलिटिक्स में नहीं थी, उसका पासपोर्ट बंद, मेरी माँ को ईडी ऑफिस, मेरे भाई को ईडी, मेरी बहन जो अमेरिका में रहती है उसके अकाउंट सीज किए गए, मेरा बहनों जो चेन्नई में है उसके अकाउंट बंद, मेरे साथ जाती, मुझे ईडी ऑफिस बुलाना, मुझे घर से निकालना, सब कुछ किया, मगर मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर के खातिर जिनके साथ मेरा रिश्ता है, क्योंकि मुझे बाप से या दादा से कोई ताज नहीं मिला, मुझे जो कुछ दिया है अल्लाह के बाद यहाँ के लोगों ने दिया है और मैं यहाँ लोगों के साथ खड़ी रही। और इसलिए जब हम आज ये बातें करते हैं, जिस बात के लिए न सिर्फ दिल्ली वाले हमारी मुखालिफ हैं बल्कि जो यहाँ की जमातें हैं वो भी खौफजदा हैं, और इसलिए कोशिश की जाती है कि महबूबा मुफ्ती ने दौलत नहीं कमाई, इसने मकान नहीं बनाए, गाड़ियां नहीं बनाई, इसने अय्याशी नहीं की, बल्कि इसने लोगों के साथ एक राब्ते, एक क्रेडिबिलिटी बनाई। उस क्रेडिबिलिटी को जख्म पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही है। और शायद आप लोग ये जानना चाहते हैं, एक कंट्रोवर्सी है इस वक्त जंतर मंतर को लेकर। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने 30 साल अपनी जिंदगी के यहाँ के लोगों को दिए, मैंने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं लिया लोगों से, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है, मैंने अपने बच्चे छोड़ के यहाँ जंगल जंगल गांव गांव, जब फारूक साहब 96 में ऑटोनॉमी के नारे पे उनको 60 MLA मिले,
اور اس کے بعد سیکورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ انہوں نے اخوان اور ٹاسک فورس کو کہا جاؤ گو اینڈ گیٹ دم. اور اس وقت جو آج اوور گراؤنڈ ورکر کو ڈیٹین کیا جاتا تھا، اس وقت اوور گراؤنڈ ورکر کے نام پہ، جماعت اسلامی کے نام پہ، شک کے نام پہ لوگوں کی لاشیں 2-2 3-3 دن کے بعد ملتی تھی اور کبھی نہیں بھی ملتی تھی. جیسے شیخ پورہ زخم میں، رفیع آباد میں کیڑے پڑے تھے اس لاش پہ جب میں نے ان کو وہ لاش لا دی. مگر اس وقت جب میں گاؤں جنگل جاتی تھی، پیدل جاتی تھی، کبھی کبھی فاروق صاحب میری گاڑی وڈرا کر کے، میرا پی ایس او وڈرا کرتی، میں جنگلوں میں جاتی تھی اور مجھے نہیں معلوم وہ کوئی صاحب میرے ساتھ ہوتے تھے، کشمیر ٹائمز کے فوٹوگرافر، جنگل میں جاتے تھے. اس وقت عمر صاحب بی جے پی میں فارن منسٹر تھے اور وہ ان زیادتیوں کا، اس کوٹا کا، اس ٹاسک فورس کی زیادتیوں کا، اخوان کی زیادتیوں کا، سیکورٹی فورسز سے جب کبھی زیادتی ہوتی تھی اس کا دفاع کرتے تھے پوری دنیا میں جا کے کہ بھائی کشمیر میں ٹیررزم ہے، وہاں کیا ہو سکتا ہے، میرا باپ مجبور ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے. مگر اس وقت یہی محبوبہ مفتی جموں کشمیر پیر پنچال چناب ویلی میں گھر گھر جا کے لوگوں کے آنسو پہنچتی تھی. اس لیے آج بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو میں نے بات کہی، پہلے تو مجھے لگتا ہے عمر صاحب جنتر منتر پہنچ گئے اسٹیٹ حکم کو لے کے، کیا فرق پڑتا اگر وہ اپنے نوجوان جو ہمارے جموں کشمیر کے بچے ہیں ان کے لیے 2 منٹ وہاں کھڑے ہو جاتے، کیونکہ میں خود نہیں گئی وہاں. مجھے کشمیر کے بچوں نے فون کر کے بلایا. کیوں بلایا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب بھی کچھ ہوتا ہے، جب یہ بچے ہمارے باہر ہوتے ہیں، ان کو وہاں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہاسٹل میں تنگ کیا جاتا ہے. ان کو لگا شاید محبوبہ مفتی آئے گی تو شاید ہماری مدد ہوگی. میں گئی، میں نے وہاں بات کی، میں نے کہا آج پورا ہندوستان جموں کشمیر بنا ہے. اور جب میں وہاں سے تقریر کر کے نکلی، کئی سارے لوگ دائیں بائیں مجھ سے پوچھنے لگے. میں نے بہتوں کو اپنی بائٹ دی، مگر ایک آ گیا اس کی بائٹ میں جہاں میں نے کہا کہ ملیٹنسی ہے اور بہانہ بنتا ہے. بہت بہانہ جلد بازی میں میرے منہ سے نہیں نکلا، کیونکہ میں نے کہا، میں نے سوچا میں نے کہہ دیا. اور اس کو انہوں نے اتنا اچھالا، مگر مجھے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جب میں کانگریس میں تھی 96-97 میں، جب میں یہاں ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کرتی تھی تو فاروق صاحب سیتا رام کیسری کے پاس جاتے تھے، بولتے تھے کشمیر ٹائمز دکھا کے یہ دیکھو تمہاری وہاں جو سی ایل پی لیڈر ہے یہ کیسے اینٹی نیشنل باتیں کرتی ہے. وہی کام آج عمر صاحب کرتے ہیں، وہی کام آج دوسری جماعتیں جو یہاں ہیں، بی ٹیم سی ٹیم، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں سب کچھ نارملائز کرنا چاہتے ہیں، مگر محبوبہ مفتی اور اس کی پارٹی بیان بازی کرتی ہے اور ہم مجبور ہوتے ہیں بیان دینے کے لیے. تو اس لیے آج میں کہنا چاہتی ہوں، جو بات میں نے کہی، میں نہیں کہوں گی کہ وہ کوئی فیک ویڈیو ہے، نہیں، ویڈیو صحیح ہے، مگر جو لفظ میں نے کہ بہانہ بنتا ہے کہیں مجھ سے سلپ کر گئے، کیونکہ میں بہت لوگوں کے ساتھ بول رہی تھی اور اس کا الگ مطلب نکالا گیا. تو اگر میری وجہ سے، کیونکہ لوگوں کا رشتہ، میں نے کہا مجھے باپ دادا سے کرسی نہیں ملی، کپکا روڈ میں زمین جائیداد نہیں ملی، گاڑیاں نہیں ملی، ٹنگ مرگ میں پراپرٹی نہیں ملی، لندن میں پراپرٹی نہیں ملی، مجھے لوگوں کی، یہاں کے لوگوں نے پیار دیا، انہوں نے عزت دی، اور شاید ان کو مجھ پہ بھروسہ بھی زیادہ ہے کہ جیسے نیشنل کانفرنس ایسے ہی اس کو پیش کر رہی ہے، جیسے عمر صاحب نے کل کا، جیسے افضل گورو کی پھانسی پہ میں نے سائن کیا تھا، جیسے مقبول لٹ کی پھانسی پہ میں نے سائن کیا تھا، جیسے کشمیریوں کو گولی مارو میں نے کہا تھا. مگر میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں، اگر میرے لوگوں کو میری اس بات سے جو بات ادھوری رہ گئی، ان کو کہیں تکلیف پہنچی، دل آزاری ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ مجھے اپنا سمجھتے ہیں، میری چھوٹی چھوٹی بات سے مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. تو اس کے علاوہ آج میں ہمارا سیلیبریشن ڈے ہے پی ڈی پی کا، تو میں چاہوں گی آپ سب لوگ چائے جوس جو بھی ہم سے بن پڑے گا، آج آپ ہمارے ساتھ ہمارے دن کو منائیے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.